محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات وجہ تخلیق کائنات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہی میں اس پوری دنیا کا، پوری کائنات کا وجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا اور سننا بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 53 سال کی ہو چکی ہے۔ مکۃ المکرمہ میں دار الندوہ میں میٹنگ کر کے اور آپ کو مکۃ المکرمہ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم بھی مل چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم پا کر کے ہجرت کی تیاری کر کے، اور جو دشمن آپ کو علیاذ باللہ قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں سورہ یاسین کی آیت تلاوت کر کے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے صاف طریقے سے وہاں سے نکل چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لیتے ہیں اور مکۃ المکرمہ کو الوداع کہتے ہوئے سفر میں نکل جاتے ہیں۔ کچھ دور پہ ایک غار ہوتا ہے پہاڑوں کے درمیان میں، جس کو غار ثور کہتے ہیں۔ غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن ٹھہرتے ہیں، اسی غار میں قیام فرماتے ہیں۔ ادھر جب دشمنوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں اپنے گھر میں نہیں ہیں بلکہ مکۃ المکرمہ سے وہ نکل چکے ہیں، تو فوراً وہ تلاش شروع کر دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی پتہ لگائے گا یا پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ اب سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ماہر آدمی تھا مکۃ المکرمہ میں، جو نشانات کو پہچاننے کا علم اس کے پاس تھا۔ وہ نشانات کو دیکھتے ہوئے غار ثور تک پہنچ جاتا ہے، لوگوں کو لے کر کے نشانات پر چلتے ہوئے غار ثور تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت، اللہ جس کی نگہبانی کرے، ہر قدم پہ جس کی حفاظت خدا کرے، اس کو کون پریشان کر سکتا ہے؟ وہاں غار ثور کا یہ ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بنا دیا گیا کہ مکڑی نے جالا تن دیا، اور ایسا جالا تنا کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ غار بہت ہی پرانا غار ہے اور اس غار میں کبھی کوئی کسی نے قدم نہیں رکھا ہے، ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اتنا پرانا جال مکڑی نے اس پہ بن دیا، اور مزید کبوتر نے آ کر کے وہاں گھونسلہ بنایا، گھونسلہ بنا کر کے انڈا بھی دے دیا۔ اب ایسی کوئی جگہ ہو جہاں مکڑیوں کا جالا ہو اور وہاں کبوتر نے گھونسلہ بناتے ہوئے انڈا بھی دیا ہو، تو ہر ایک یہی سوچے گا کہ ادھر کسی انسان کا کوئی کسی جانور کا بھی گزر نہیں ہوا ہے، یہ ویران جگہ ہے، یہ بالکل تنہائی کی جگہ ہے۔ اس لیے ان کو شک تک نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں تشریف فرما ہے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گھبراہٹ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ محبوب نبی اگر دشمن صرف اپنے قدموں کو دیکھ لے گا تو مجھے دیکھ لے گا، ہمیں جان جائے گا کہ اسی کے اندر ہیں، صرف اپنے قدموں پہ نظر ڈال دے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم الشان کی ایک آیت تلاوت فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، جس میں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، بالکل گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی حفاظت میں ہم ہیں، اللہ کی معیت ہمیں نصیب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، دشمن ناکام ہو جاتا ہے، بلکہ جو نشانات پہ لے گیا تھا لوگوں کو، اسی کو لوگ جو ہے برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ کہاں لے آئے ہو، کس ویران جگہ پہ لے آئے ہو، یہاں کوئی انسان کیا جانور بھی نہیں ادھر سے گزرا ہے، جہاں تم لے کر کے آئے ہو، اسی کو برا بھلا کہنے لگے۔ 3 دن اسی غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبوب رب العالمین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرنے کے بعد پھر مدینے کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں، بہت دور نکل جاتے ہیں۔ ادھر 100 اونٹ کے بجائے 200 اونٹ کا اعلان کیا جاتا ہے، 100 اونٹ اور بڑھا دیا جاتا ہے انعام میں، کہ کوئی محمد کا اگر پتہ بتائے گا یا پکڑ کر کے لائے گا تو اس کو 100 کے بجائے اب 200 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ ایک شخص جس کا نام سراقہ بن جاشم ہے، سراقہ بن جاشم بہت تیز ترار، چالاک اور ہوشیار شخص تھا مکہ میں، اور بہت گھوڑ سواری کا ماہر تھا، بہت تیز گھوڑا دوڑاتا تھا۔ وہ 200 اونٹ کی لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، اور چلتے چلتے یہاں تک کہ حضور جس راستے سے جا رہے تھے اسی راستے پہ وہ جاتے ہوئے اللہ کے رسول کے قریب پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس کا اونٹ زمین میں دھنس گیا۔ دوبارہ نکلا، پھر اس کا اونٹ جس گھوڑے سے جا رہا تھا وہ گھوڑا دھنس گیا، اس کے پیر زمین میں دھنس گئے۔ پھر وہ معافی تلافی پہ آیا، 3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہجرت کے سفر میں سراقہ بن جاشم کو ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ دنیا کی تاریخ اور انسانیت کی تاریخ میں ایسے کلمات عجیب و غریب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ سے میں نکل آیا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، اور اونٹ کے لالچ میں تم مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو، یعنی مجھے پکڑ کر کے لے جانا چاہتے ہو اور میرے دشمنوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو۔ سراقہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے کی کہ سراقہ تم کہاں ہو، کس دنیا میں ہو، یہ نہیں جانتے ہو مجھے پکڑنے آیا ہو، جبکہ میرے ہی صدقے میں پوری کائنات ہے اور میرا ہی مذہب کا سکہ پوری دنیا پہ چلے گا، اسلام کو وہ عروج ملے گا کہ کسرا جیسا ملک جو اس وقت کا سب سے سپر پاور ملک تھا، سب سے زیادہ طاقتور ملک تھا، وہ بھی فتح ہوگا، وہ بھی اسلام کے تحت آ جائے گا، وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور اس بادشاہ کے جو قیمتی خزانے ہیں وہ خزانے بھی مسلمان حاصل کریں گے۔ ان خزانے میں جو سب سے قیمتی کنگن ہے، جو بہت ہی عجیب و غریب سونے کا کنگن ہے بادشاہ کا، وہ کنگن بھی آئے گا مال غنیمت میں، اور وہ کنگن میں تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس میں اگر گہرائی میں جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہارے ہاتھ میں میں کسرا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ بن جاشم بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، صحابی ہو جاتے ہیں۔ حضرت سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسرا جیسا ملک، جہاں کسرا نام کا بادشاہ تھا، یعنی فارس اور کئی ممالک مل کر کے اس زمانے میں کسرا بولا جاتا تھا، ایسے ہی 12-13 ملک مل کر کے ایک جو ہے قیصر بولا جاتا تھا، جہاں کے بادشاہ کا لقب تھا قیصر۔ قیصر و کسرا اس وقت سب سے سپر پاور 2 ممالک تھے۔ یہ فارس، لبنان، سیریا، ملک شام، عراق، یہ سب مل کر کے وہ ممالک تھے۔ جب فتح ہو جاتے ہیں وہ سارے ممالک
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور غنیمت کا مال اتنا زیادہ وہاں سے ملتا ہے مسلمانوں کو کہ ڈھیر لگ جاتے ہیں سونا چاندی زواہرات کے۔ وہاں اس وقت سراقہ بن جاشم بھی موجود تھے، وہ دیکھتے ہیں، ان کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ قیمتی کنگن دکھ جاتا ہے، وہ فوراً اس کنگن کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ ہے میرا کنگن جو محبوب رب العالمین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال پہلے مجھ سے اسی کے تعلق سے بات کی تھی کہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں، یہ کنگن میرا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ کنگن تمہیں ہی ملے گا، کیونکہ یہ میرے محبوب کا فیصلہ تھا، میرے محبوب کی باتیں تھی، میرے نبی کا تمہارے تعلق سے فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا ہے، یہ کنگن تم ہی کو ملے گا۔ اور یہ کنگن پھر سراقہ بن جاسم لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں پہن لیتے ہیں۔ اسی کو محبوب نبی نے ہجرت کے سفر میں فرمایا تھا کہ مجھے پکڑنے آئے ہو، مجھے اتنی آفاقیت ملے گی، میرے اسلام کو، میرے مذہب کو وہ عروج ملے گا کہ اتنے قیمتی جو جواہرات ہیں ان میں سے کنگن ہے وہ تمہیں ملے گا۔ ہجرت کے سفر میں آگے جا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، تو ایک خانہ بدوش جس کو جھوپڑ پٹی کہتے ہیں، ایک گھر نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں تو ایک بوڑھی عورت کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں اگر کچھ کھانا ہو، کچھ پانی ہو تو مجھے بھوک کا احساس ہے، مجھے کھلایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بوڑھی عورت جواب دیتی ہے کہ ہم عرب کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، ہمیں مہمانوں کی قدر کرنا ہمیں سعادت کی بات ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے ہم کسی کی اگر ضیافت کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی کو پانی پلا دیتے ہیں۔ یہ مہمانوں، یہ عرب کی رگ میں، عرب کی فطرت میں یہ چیزیں آج تک داخل ہیں کہ وہ بڑے مہمان نواز ہیں، بہت پہلے سے یہ ان کی فطرت چلی آئی ہے، لیکن مجبور ہیں، لیکن معذرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ میں قلاش غریب گھر کی عورت ہوں اور میں بہت ہی غربت میں ہوں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیتی ہے، نظر پڑتی ہے کمزور لاغر بیمار بکری پر نظر پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی عورت سے پوچھتے ہیں کہ یہ بکری ہے، میں تمہاری اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دوہ لوں؟ تو وہ بوڑھی عورت جواب دیتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس بکری کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، یہ بکری تو اس طرح کی ہے، اس کا ایک کنڈیشن میں ہے کہ یہ بکری چراہ داغ تک نہیں گئی ہے، چرنے ایسے معذور ہے، یہ اب مرے تب مرے کا معاملہ ہے اس بکری کے ساتھ، یہ بالکل بیمار ہے، کمزور ہے، کئی دنوں سے کچھ اس نے کھایا نہیں ہے، اس کے تھنوں میں بالکل دودھ نہیں ہے، سوکھے ہوئے ہیں اس کے تھن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگتے ہیں کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں دودھ دوہ لوں؟ تو وہ بوڑھی عورت اجازت دے دیتی ہے کہ آپ اگر دودھ اس سے نکال سکتے ہیں تو بالکل میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس بکری کو کھول کر کے میرے پاس لے آؤ۔ وہ بکری جب لائی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک دست، اپنا مبارک شفقت کا ہاتھ، بابرکت ہاتھ اس بکری کے پشت پر رکھتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ دودھ نکالنا شروع کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمزور مرنے کے قریب جو
بکری تھی، اس بکری سے جب دودھ نکالنا شروع کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو برکت رسول اس قدر حاوی تھی اس بکری پر کہ اتنا دودھ نکلتا ہے کہ سارے گھر میں جو اس بوڑھی عورت کے گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے برتن دودھ سے لبریز ہو جاتے ہیں، سب دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دودھ نوش فرماتے ہیں، محبوب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ پیتے ہیں، اور اسی طرح بوڑھی عورت کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے۔ بقیہ جو دودھ ہوتا ہے وہ دودھ گھر میں رکھ دیا جاتا ہے ان کے شوہر کے لیے۔ ان کے شوہر کا نام ابو معبد تھا اور یہ ام معبد تھی۔ یہ ابو معبد کا گھر تھا جس گھر کے تعلق سے ہجرت میں واقعہ لکھا ہے، ہجرت کے سفر میں یہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرماتے ہیں، اور اسی طرح بھوک کا احساس ختم ہوتا ہے، پھر سفر شروع ہو جاتا ہے آگے کا۔ لیکن ام معبد کی اب یہ واقعہ یہاں سے اصل شروع ہوتا ہے کہ جب ان کے شوہر بکریوں کو چرانے کے لیے جب باہر چلے گئے تھے چراگاہ میں، جب وہ واپس آتے ہیں بکریوں کو لے کر کے، تو جب گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرا گھر جو جھوپڑ پٹی والا گھر ہے، میرا گھر تو انوار و برکات سے بالکل چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ آج تو عجیب کشش ہے میرے گھر میں، آج تو عجیب انوار و برکات کا ایک ماحول برپا ہے ہمارے گھر پر۔ اور جب گھر سے اور قریب ہوتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو خوشبو سے معطر ہے، اتنی اس قدر خوشبو جو ہے میرے گھر سے پھوٹ رہی ہے۔ جب گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں ان کے شوہر ابو معبد تو پوچھتے ہیں کہ آج یہ عجیب و غریب گھر کا ماحول مجھے جو بدلا ہوا نظر آتا ہے، یہ کیا ہے، کیا واقعہ ہوا ہے؟ تو ام معبد بتاتی ہیں کہ میرے شوہر جب آپ چلے گئے تھے تو ایک مسافر، دو مسافر تھے، وہ آئے تھے کھانا مانگ رہے تھے لیکن کچھ نہیں تھا، یہی بکری تھی، اسی بکری پر وہ ہاتھ جیسے لگائے یہ بکری بالکل توانا ہو گئی، بالکل صحت بخش صحت یاب ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، اور اس کے تھن سے ایسا دودھ نکلا ہے کہ سارے برتن بھر، ابھی بھی دیکھیے اس کے تھن میں دودھ بھرا ہوا ہے، اور کتنی تیز ترار یہ بکری، بوڑھی کمزور جو ہے بکری اچھی ہو گئی ہے کہ شوہر کو بڑا تعجب ہوتا ہے وہ معبد کو۔ اس کے بعد ام معبد بتاتی ہیں کہ جو مسافر دو گزرے ہیں ان میں سے ایک اتنے خوبصورت تھے، وہ اپنے الفاظ میں مبارک نام بتاتی ہیں کہ وہ مبارک تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام رکھتی ہے مبارک۔ ایک بہت لمبا قصیدہ عربی میں ہے، وہ عربی قصیدہ اگر پڑھیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے ہمارے نبی کی شان میں ایسے جملے ادا کیے ہیں، ایسے ورڈ کہے ہیں، ایسے الفاظ کہے ہیں نعت کے شکل میں اور الفاظ کے شکل میں کہ عقل حیران ہوتی ہے، بڑا تعجب ہوتا، کتنے بلیغ تھے وہ لوگ، کتنے بڑے ادیب تھے، فصاحت اور بلاغت اور زبان پہ ان کو کتنی صلاحیت تھی، کیسے کیسے الفاظ نکالنے میں ان کو مہارت حاصل تھی عربوں کو۔ ایک بوڑھی عورت کا ظاہر الوجاعتی ابلج الوجہی، اس نے پھر آگے کہا وَأَجْمَلُ النَّاسِ مِن بَعِيدٍ وَأَحْسَنُهُم مِّن قَرِيبٍ، یہ بہت لمبا عربی کا قصیدہ ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ جو مبارک ہمارے گھر میں آئے تھے، مسافر تھے، اس طرح سے تھے کہ ان کا بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل چہرہ تھا، بہت ہی خوبصورت تھے، ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، اور جب ہماری نظر پڑتی تھی ان کے چہرے مبارک پر تو نظر ہٹانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، یہی دل کرتا تھا کہ جب تک ہمارے گھر میں وہ رہیں بار بار میں انہیں دیکھتی ہی رہوں، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہوں، کوئی اور چیز نہ دیکھوں، صرف انہی کو دیکھوں، وہ اتنے حسین و جمیل تھے۔ ایسی نعت، ایسی تعریف ہمارے محبوب نبی کی وہ بوڑھی عورت کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے اپنے اس عربی قصیدے میں کہ وَأَجْمَلُ النَّاسِ مِن بَعِيدٍ، کہ دور سے وہ اس طرح سے دکھ رہے تھے کہ بہت ہی خوبصورت، دور سے بہت ہی خوبصورت دکھ رہے تھے۔ وَأَحْسَنُهُم مِّن قَرِيبٍ، لیکن جب جیسے جیسے میں قریب ہوئی ان سے اور وہ قریب ہوئے، ہمارے گھر میں بالکل قدم رکھ دیے، تو جب بالکل قریب آ گئے تو
اور زیادہ حسین و جمیل نظر آنے لگے. بعد لوگ دور سے اچھا دکھتے ہیں, قریب سے نقوص ظاہر ہو جاتے ہیں, چہرے کی چمڑیاں کھال دکھنے لگتی ہیں, تو وہ خوبصورتی قریب سے نہیں دکھتی ہے. اس نے صورت کے ساتھ ساتھ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیرت کو بھی بیان کر دیا. بعض لوگ دور دور سے بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں, بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں, بڑے شریف معلوم ہوتے ہیں, بڑے امانت دار معلوم ہوتے ہیں, بڑے حیادار معلوم ہوتے ہیں, لیکن جب ان سے معاملات کیے جائیں, جب ان کے ساتھ سفر کیا جائے, جب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا معاملہ رکھا جائے, تب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کتنے خطرناک ہیں, کتنے بھیانک ہیں, کتنے خراب ہیں, کتنے رذیل ہیں, کتنے ذلیل ہیں. قریب سے معلوم ہوتا ہے, دور دور سے بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں. اس بوڑھی عورت نے اس قصیدے میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس نے صورت کے ساتھ ساتھ سیرت کو بھی بیان کر دیا. الفاظ اس کے کتنے جامع ہیں. اس کے الفاظ میں یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ وَأَحْسَنُ النَّاسِ وَأَحْسَنُهُمْ مِنْ قَرِيب. قریب کے لوگ ان کو خوبصورت دیکھ رہے ہیں, ان کی خوبصورتی کی قصیدے بیان کر رہے ہیں, ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ ایسے تھے مبارک کہ لوگ جب ان کو دیکھیں تو تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں. یہ تو قریب کے لوگوں کا ہے, لیکن دور کے لوگ بھی مجبور ہو جائیں گے ان کی تعریف کرنے پر. وَأَجْمَلُهُمْ مِنْ بَعِيدٍ, کہ وہ دور سے بھی خوبصورت ہیں. 1500 سال گزر گیا ہمارے نبی کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے, آج بھی ہمارے نبی کے دیوانے موجود ہیں, آج بھی ہمارے نبی کے نام پر اپنی گردن کو کٹانے والے موجود ہیں. ہمارے نبی کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے نبی کے زمانے میں جب صحابہ کو حاصل تھا, جیسا جذبہ صحابہ کو حاصل تھا, آج بھی اللہ کا یہ کرم ہے, اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ اللہ کے محبوب نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت ادائیں ہیں, وہ خوبصورت سیرت ہے, وہ خوبصورت زندگی ہے, وہ خوبصورت حسن و جمال ہے کہ محبوب نبی کے حسن و جمال پر, محبوب نبی کی اداؤں پر اور آپ کی مقدس محترم زندگی پر آج بھی ایمان والے کلمہ گو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ اس کے الفاظ میں یہ مفہوم نکلتا ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے مصر کی عورتوں کے ہاتھ سیب کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹ گئے تھے. حسن اس کو دیکھ کر کے اتنا مدہوش ہو گئی تھی وہ عورتیں, مصر کی عورتیں. لیکن حسن مصطفیٰ کا یہ عالم ہے, حسن سرکار کا یہ عالم ہے, ہمارے نبی کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں. وہاں صرف مصر کی عورتیں تھی, ان کا انگلیاں کٹی تھی, اور وہ بھی کاٹی نہیں تھی, کٹ گئی تھی. یہاں تو عورتیں نہیں ہیں, مرد ہیں. یہاں مصر نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسان ہیں, اور یہاں وہاں دیکھتے ہوئے ان کی انگلیاں کٹی تھی, یہاں دیکھنا کوئی نہیں سرکار کو دیکھا ہے, کوئی نہیں مصطفیٰ کی زیارت کیا ہے, نام ہی کافی ہے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صورت اور سیرت ہے جو ایک بوڑھی عورت ام معبد نام کی عربی عورت نے ہمارے نبی کی شان میں ایسا قصیدہ اور ایسی نعت کہی ہے. ایسے الفاظ میں, ایسے جملوں میں اس بوڑھی عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت سے گھر سے دودھ پی کر کے جاتے ہیں, سفر آگے کا شروع کرتے ہیں. اس بکری کے تعلق سے لکھا ہے, ام بابت کی گھر کی بکری کے, جس بکری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگ گیا تھا اور دودھ اتنا بھر آیا تھا. اس بکری کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب مکۃ المکرمہ میں قحط پڑ گیا تھا, بارش, مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا, بارش رک گئی تھی, کہیں سے کچھ نہیں کھانے کے لیے موجود تھا, تب ام معبد کی وہ بکری اس قحط سالی میں بھی دودھ دے رہی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک وہ بکری زندہ رہی. ام معبد کے شوہر ابو معبد دونوں مسلمان بعد میں ہو جاتے ہیں. ایک دن مدینہ منورہ گئے
گھر کا سامان لینے کے لیے مدینے کے بازار میں ان کی نظر پڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کے ساتھ جو ہے ان کی بیوی بھی گئی تھی. وہ تو نہیں پہچان پائے اس لیے کہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن ام معبد اس بوڑھی عورت نے دیکھ رکھا تھا گھر میں، اور نام بھی اپنے طرف سے تجویز کیا تھا، مبارک نام. جب اس کی نظر پڑتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کی طرف، وہ فوراً پکار اٹھتی ہے، ارے انت مبارک، یہ تو مبارک وہی مبارک ہے جو ہمارے گھر میں آئے تھے، ہمارے گھر کا ماحول بدل گیا تھا، ہمارے گھر میں وہ برکتیں آئی تھی، ہمارے گھر کی بکری کا اتنا اچھا ماحول ہو گیا تھا. وہ دیکھتی ہے وہ بوڑھی عورت، فوراً وہ تمام منظر سامنے آ جاتا ہے. وہ کہتی ہے یہی تو مسافر ہے جو ہمارے گھر میں آئے تھے. اور بڑھ کر کے پوچھتی ہے تو صحابہ بتاتے ہیں کہ مبارک، یہ مبارک ان کا نام نہیں ہے، انہوں نے اپنے طرف سے نام رکھ لیا تھا مبارک، لیکن ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام محمد ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہی کمزوروں کے سہارا ہیں، یہی لاچاروں کے کام آتے ہیں، یہی ہر اعتبار سے لوگوں کے لیے اچھا اخلاق و کردار پیش کر رہے ہیں. لوگ انہی سے متاثر ہو کر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لوگ انہی سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں. جب اس نے یہ خوبیاں سنی تو وہ بھی فوراً پہلے ہی سے متاثر ہو چکی تھی، فوراً اسلام قبول کر لیتی ہیں. ام معبد بھی مسلمان ہو جاتی ہیں، ابو معبد بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، دونوں بوڑھے بوڑھی دونوں کے دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کے سفر میں یہ عجیب و غریب واقعہ ام معبد کے گھر کا پیش آتا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر شروع کرتے ہیں تو قبا نام کی ایک بستی آتی ہے، وہاں قیام فرماتے ہیں. 12 دن لکھا ہے کہ 12 دن وہاں ٹھہرتے ہیں، اور 12 دن کے اندر ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھتے ہیں. سب سے پہلی مسجد، جس مسجد کو یہ شرف حاصل ہے کہ محبوب رب العالمین نے جس مسجد کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے، وہ مسجد قباء ہے. جس مسجد کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہر ہفتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آتے تھے، اس مسجد میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھتے تھے. ہر ہفتہ آ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیان کرتے تھے اس مسجد میں. جس مسجد کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد قباء کا تذکرہ کیا ہے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں محبوب نبی کی محبت پیدا فرمائے، محبوب نبی کی سیرت پر، محبوب نبی کی زندگی کے طرز سے ہم سب کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.